کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک اعرابی کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کے ہاں قیام کیا اور اس نے بڑی خاطر تواضی کی، مہمان نوازی کی۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو اس اعرابی سے کہا کہ بھائی جب مدینے آنا تو مجھ سے ضرور ملاقات کرنا، مجھ سے ضرور ملنا، جب کبھی مدینے آنا ہو ہم سے ضرور ملنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد وہ اعرابی مدینے میں آیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھی خاطر تواضع کی، کہا کہ بتاؤ آپ کی خاطر تواضع کا کیا انعام دو، کیا چاہتے ہو، کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ تو اس اعرابی نے کہا کہ ہاں مجھے ایک اونٹنی چاہیے، ایک اونٹنی چاہیے ساز و سامان کے ساتھ، لذیذ ہودش کے ساتھ، کہا اور ایک بکری چاہیے، دودھ دینے والی بکری ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، کہا تو بنی اسرائیل کی اس بڑھیا سے بھی گھٹیا نکلا۔ کہا کہ کیا واقعہ ہے بڑھیا کا؟ کہا کہ تو نے تو اس سے بھی ہلکا سوال کیا، تجھ سے تو وہ اچھی تھی جس نے بہت بڑا سوال کر دیا تھا وقت کے نبی سے۔ کہا کہ کیا واقعہ ہے؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ پہ راستہ بھول گئے، بھٹک گئے، کہیں بھی راستہ نہیں مل رہا تھا، ہر جگہ جدھر کو جاتے اندھیر سا محسوس ہوتا، کوئی راستہ نہ مل۔ آپ نے سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور کچھ علماء کو بھی، بنی اسرائیل کے علماء کو کہا کہ کیا معاملہ ہے، ہمیں راستہ کیوں نہیں مل رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم سے غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں راستہ نہیں مل رہا، اللہ نے ہمارے راستے کو گم کر دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری عہد میں ہم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، میرے تابوت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، یہاں نہیں رہنے دینا میرے تابوت کو۔ تو حضرت ہم وہ تابوت بھول گئے ہیں، ساتھ نہیں لے کر آئے، اس لیے ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا، اللہ نے ہمیں روک دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ بھائی کون جانتا ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کو، تربت کو؟ کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن ہمارے قافلے میں ایک بڑھیا ہے، بہت عمر رسیدہ بڑھیا ہے، وہ جانتی ہے۔ کہا چلو بڑھیا کے پاس لے چلو۔ بڑھیا کے پاس گئے، کہا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی تربت کا پتہ بتاؤ۔ اس نے کہا ہاں بتاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لوں گی، حق اگر مجھے میرا حق دے دیا گیا تو میں آپ کو بتاؤں گی، ورنہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہا اچھا تو کیا چاہیے، کون سا حق چاہیے، کیا چاہتی ہو؟ بڑھیا بڑی تیز تھی، کہا کہ چھوٹا موٹا حق نہیں مانگا، دنیا کا حق نہیں مانگا۔ اس اعرابی نے تو دنیا مانگی تھی نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس بڑھیا نے جنت مانگ لی۔ کہا کہ اے موسیٰ صرف جنت ہی نہیں مانگی، کہا موسیٰ مجھے جنت میں تیرا ساتھ چاہیے، جنت میں تیرا ساتھ چاہیے، تیری قربت چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ اس کی شرط کو مان لو، ہم اس کو جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیں گے، آپ کے قریب رکھیں گے اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں آپ کی شرط منظور ہے، ہم آپ کو آپ کا حق دیں گے، جنت میں اللہ نے آپ کو میرا قریبی کر دیا، میرا ساتھی کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بتائیں۔
अलैहिस्सलाम की कब्र उस वक़्त एक झील के अंदर मौजूद थी। वो बुढ़िया लेकर गई एक झील के पास, उसका पानी भी मुतगय्यर हो चुका था, काफ़ी अरसे से खड़ा खड़ा पानी मुतगय्यर, रंग बदल चुका था। उस बुढ़िया ने कहा कि इस झील का पानी निकाल दो। उसके पानी को निकाल दिया, झील के सारे पानी को ख़त्म किया गया, निकाला गया। नीचे से ज़मीन नज़र आई जब, तो बुढ़िया ने कहा, एक जगह की निशानदेही की कि इस जगह को खोदो। जब उस जगह को खोदा गया तो नीचे से कब्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ाहिर हुई। कहा कि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र है। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को निकाला गया कब्र से, कब्र को खोल कर और साथ रख लिया गया। तो फिर बनी इसराइल के लिए रास्ता खुल गया और अंधेरा ख़त्म हो गया। अल्लाह ने अंधेरे को ख़त्म कर दिया और यूँ बनी इसराइल को एक रास्ता मिला जो है अपने इलाके की तरफ जाने का। वरना इनके लिए इलाका जो इनके लिए रास्ता अंधेर हो चुका था, कहीं निकलने का कोई रास्ता ना मिलता था उस वादी से।